لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان۔ آج ہمارا موضوع بحث ہوگا دنیا کا امیر ترین انسان بل گیٹس۔ یہ 27 جون کی شام تھی اور سن 2008 کا سن۔ اس نے کاغذ پر دستخط کیے، فائل بند کی اور کاغذوں کا پلندہ اپنے سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے سٹاف کے 50 افراد نے تالیاں بجائی اور اس کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کی دائیں آنکھ کے کونے سے پانی کا ایک قطرہ ابھرا۔ قطرہ ایک لمحے کے لیے رکا، لکیر بنا اور توڑی پر آ کر تھم گیا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ٹشو رکھ لیا۔ سامنے مائیکروسافٹ کا چیف ایگزیکٹو سٹیو بالمر بیٹھا تھا۔ اس نے بل گیٹس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی اور یوں پورا دفتر آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا۔ وہ زندگی میں صرف 3 بار رویا تھا۔ پہلی بار اس کے آنکھوں میں آنسو اس وقت آئے تھے جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک نالائق طالب علم تھا۔ ایک بار اس کا استاد اس کے ساتھ ناراض ہوا اور اس نے اسے ڈانٹ کر کہا، بل، تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہہ کہا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن اس نے ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑ دی۔ شام وہ اپنے جگری دوست پال ایلن سے ملا اور اس نے اس کو دعوت دی، آؤ پال، ہم اس دنیا کی بنیاد رکھے جو آج تک صرف ہمارے ذہن میں تھی۔ پال ایلن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 28 اکتوبر سن 1955 کو واشنگٹن ریاست کے شہر سیاٹل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل پڑھائی میں کمزور تھا۔ اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی تھی، لہٰذا اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اس کے والد کی خواہش تھی وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے، لیکن یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی نے نہ صرف اپنے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگا دی تھی، بلکہ خود کو بل گیٹس کی یونیورسٹی کہلانے لگی۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات تھی۔ ہم ابھی 1975 میں ہیں۔ 1975 میں اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام انہوں نے مائیکروسافٹ رکھا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنی کے نام دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1979 تک کمپنی نے پر پرزے نکال لیے اور ٹھیک ٹھاک امیر ہو گیا۔ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں $29 بلین ہیں۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، اس کا اندازہ آپ پاکستان کے بجٹ سے لگا لیجئے گا۔ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ $12 بلین ہوتا ہے۔ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن پوری دنیا میں صحت، تعلیم، لائبریریوں اور کمپیوٹر کی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہر سال غریب ممالک کے ذہین طالب علموں کو $1 ارب کے وظائف دیتی ہے۔ یہ تنظیم غیر امریکی لائبریریوں کو $1 ملین کا ایوارڈ دیتی ہے۔ فاؤنڈیشن ہر سال تیسری دنیا کے 100 ذہین طالب علموں کو اپنے خرچ پر کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلاتی ہے۔ فاؤنڈیشن ڈیوک یونیورسٹی کی ہر کلاس کے 10 ذہین طالب علموں کو وظیفے دیتی ہے۔ بل گیٹس نے $15 ملین سے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بنایا۔ اس نے چاول کی نئی قسم دریافت کرائی۔ وہ ہر سال دنیا کے کروڑوں بچوں کو پولیو ویکسین فراہم کرتا ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن ایڈز کا علاج دریافت کر رہی ہے اور بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن 7 سال سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ بل گیٹس نے اعلان کیا کہ وہ جولائی سن 2008 کو مائیکروسافٹ سے فاؤنڈیشن کے دفتر شفٹ ہو جائے گا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی صحت اور تعلیم کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا وہ انتقال سے قبل اپنے بچوں کو صرف $1 ملین دے گا اور اپنی باقی ساری دولت دنیا کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دے گا۔
اس کا کہنا تھا یہ دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے اور وہ یہ امانت ان لوگوں کو لوٹا کر واپس جائے گا۔ بل گیٹس کے اس اعلان کے بعد دنیا بڑی شدت سے 27 جون سن 2008 کا انتظار کرتی رہی۔ دنیا دیکھنا چاہتی تھی کیا بل گیٹس واقعی اپنے وعدے کا پاس کرے گا۔ اس دوران بے شمار تھیوریز آئی۔ لوگوں نے کہا 60 ارب ڈالر کی دولت اور 200 بلین ڈالر کی کمپنی چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں۔ بل گیٹس سن 2008 میں اپنا ارادہ بدل دے گا، لیکن پھر 27 جون آ گیا۔ بل گیٹس دفتر آیا، اس نے اپنے ملازمین کو جمع کیا اور کمپنی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بل گیٹس کے اعلان نے تمام لوگوں کی آنکھیں گیلی کر دی۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو نکلا اور توڑی پر آ کر رک گیا۔ بل گیٹس زندگی میں تیسری بار رویا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص ایک عرب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوا خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے، کیا بل گیٹس جیسے لوگ اس قابل نہیں کہ انہیں رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہیرو کی کئی کھانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے اور جو تیل کے درجنوں کنووں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کڑا ہوا ہے۔ 62 اسلامی ممالک دنیا میں موجود ہیں، جن میں 1 ارب 45 کروڑ مسلمان آباد ہیں، لیکن ان 1.5 ارب لوگوں میں ایک بھی بل گیٹس نہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو 53 سال کی عمر میں اپنی کمپنی کا دروازہ کھولے اور اپنا سارا مال، اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے، جو لوگوں میں دوا اور کتاب بانٹے، جو لوگوں کے زخم دھوئے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور جو لوگوں کے آنسو پونچھے۔ اکثر ہم لوگ یہ سوال خود سے پوچھتے ہیں کہ عالم اسلام پر یورپ اور امریکہ کیوں غالب ہیں؟ جواب آج معلوم ہوا، امریکہ اور یورپ بل گیٹس جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم پر غالب ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے پاس بڑے انسان ہیں، جبکہ ہمارے عالم اسلام کے پاس بڑے تاجر، بڑے بیوپاری اور بڑے صنعت کار موجود ہیں، جو کہ عوام ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ مغرب کے پاس انسان ہے، جبکہ ہم لوگ آدمیوں کی چاکری میں عمر گزار رہے ہیں۔ کاش پاکستان کی 100 ارب پتی تاجر بل گیٹس سے سبق سیکھے اور آج سے اپنا وقت اور سرمایہ عام اور غریب لوگوں کے لیے وقف کر دے۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمان تاجروں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور توفیق دے۔